بے فیض سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے. یہ تھے عبد الرزاق جامی صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب بہت مختصر وقت ہے. میں مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے اکابرین جناب ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب، جناب ملک شاکر بشیر امان صاحب اور جناب حبیب نواز ٹوانا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اس ہماری تقریب میں شامل ہوئے. میں ملتان سے آنے والے معزز مہمان امتیاز جام صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. میں ان تمام دوستوں مرزا قدیر صاحب اور دیگر دوست جنہوں نے تقریریں کرنی تھیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے اپنے ایک بھائی، ایک ساتھی، ایک دوست کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں گزارش کروں گا جناب حبیب نواز ٹوانا صاحب سے کہ وہ مختصراً وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں کی نمائندگی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم مرزا افضال بیگ صاحب، جناب غوث محمد نیازی صاحب، شاکر بشیر امان صاحب، پیپل پارٹی کے معزز رہنما اور ورکرز، ہم پیپل پارٹی کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں. میر محمد نواز شریف صاحب بھی جب یہ سانحہ ہوا ہسپتال پہنچے، پھر نوڈیرو گئے، کیونکہ بے نظیر صاحبہ وفاق کی ایک زنجیر تھی. آپ نے پہلے دنوں تسلیم قریشی صاحب ایک شاعر جو ہیں ان کا کلام تمام پڑھا ہوگا. میں مطالعے کا شوق ہے، پھر فوراً یاد بھی ہو جاتی ہے بات، کوئی اگر مس ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں. اس نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے، پیپل پارٹی کے شاعر ہیں، کہ یاد رکھنا کہ بے نظیر آئی تھی، یہ وطن تھا سیاہی میں ڈوبا ہوا، جس کی خاطر وہ روشن ضمیر آئی تھی. یہ شہادت تو اس کے تعاقب میں تھی، اس کے پیچھے لہو کی لکیر آئی تھی. یہ عہدہ وزارت نہ تھی معتبر، وہ تو دلوں کی زنجیر آئی تھی. اے وطن تو ابد تک سلامت رہے، تیری گلیوں میں تیری فقیر آئی تھی. یعنی وہ وفاق کی زنجیر تھی. کبھی اس نے یا اس کے والد محترم انہوں نے سندھ کارڈ کی بات کبھی نہیں کی. وہاں کئی تحریکیں چلی سندھ میں، لیکن انہوں نے، اور پھر میں بہت ممنون ہوں بعد کی جو قیادت ہے، تسلیم قریشی صاحب بھی ان کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں، کہ بعد میں بھی پھر انہوں نے بڑے حوصلے سے بے نظیر کا غم برداشت کیا ہے. بے نظیر صاحبہ نے بھی جو ان کی روایات شہادت کی آ رہی ہیں اس کو خوب نبھایا ہے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اے میرے دوست ذرا دیکھ، میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے پاس. انہوں نے قربانی دے کر، اور جتنی رپورٹیں تھیں کہ وہ پاکستان میں نہ آئیں، ان کے بچے دبئی میں پڑھ رہے تھے، ان کو وہاں سہولتیں تھیں، لیکن وہ پاکستان میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور وفاق کی خاطر یہاں آئیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وفاق کی علامت تھیں. دو ہی پارٹی ہیں، اگر کوئی میری اس بات سے ناراض نہ ہو، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. پیپل پارٹی بہت، اس کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نون بھی اب ایک منظم شیپ میں آ گئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اچھے لوگ سامنے آئیں، بلکہ میری دعا ہے کہ انہی دونوں پارٹیوں کے لوگ جو ہیں
وہ اوپر یہیں آئیں۔ تو میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتی۔ خدا حافظ۔ یہ تھے جناب حبیب نواز ٹوانا صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب چند ہی لمحوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب جہانگیر بدر صاحب آپ سے ٹیلی فونک خطاب فرمائیں گے۔ بھٹو صاحبہ کے مشن کو چلانے کے لیے ایک عہد وفا کرتے ہیں، یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دوستوں بھائیوں کہ اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب عملی کام کرنے کا وقت ہے۔ عملی کام اس طرح کیا جائے۔ ہاں جی، آواز آ رہی؟ آ رہی بولا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں اور آپ تمام اہل علاقہ کا بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے اصحال ثواب اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آج یہاں خوشاب کے اس تاریخی شہر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور قائدین یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں انہیں شہید محترمہ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک میں عاملیت کے خلاف جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے شہادت نوش فرمائی ہے۔ انہوں نے عوام کی خوشیوں کے لیے، عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ کیا ہے۔ ہیلو 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 آ رہی ہے جی۔ تو میں تمام آپ سب تشریف لانے والوں کا جو آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اصحال ثواب انہیں دعا کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں غریب کچلے ہوئے عوام اور درمیانے درجے کے لوگوں کو طاقتور بنانے کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید محترمہ نے یہاں پر ایک معاشی سماجی تبدیلی لانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ چاہتی تو انہیں آسانی کے ساتھ اقتدار مل سکتا تھا، انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ گھر سے نہ نکلے اور چاہے تو تب بھی اقتدار میں آ سکتی ہے۔ 2002 کے انتخابات میں پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اس دفعہ بھی اگر وہ گھر بھی بیٹھی رہتی تو عوام نے انہیں سب سے زیادہ ووٹ دیتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو باہر لانا اور ان کو طاقتور بنانا جو ہے یہ ملک کے آئندہ مستقبل کے لیے اور غریب لوگوں اور نئی نسل کو منظم کرنے کے لیے ان کا باہر آنا جو ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ وہ میدان میں آئی، جب وہ میدان میں آئی تو انہیں پتا تھا کہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ 18 اکتوبر کو
آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ان کے ٹرک پر بم پھینکے گئے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہاں پر تو وہ بچ گئیں، لیکن یہاں راولپنڈی میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کو شہید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایک سیاسی عمل کو ختم کر دیا جائے۔ ان کو شہید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکڑے کر دیے جائے۔ آج لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تو تمام لوگوں نے جنہوں نے تاریخ میں یہ شوق کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ماضی میں تاریخ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کے فضاؤں میں بکھر گئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنے وجود کو قائم رکھا اور تاریخ کی سب سے بڑی جدوجہد کی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس لیے بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے کہ آج دنیا بھر کی تمام ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا ملک نہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پارٹی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی قیادتیں پیدا ہوئی ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ایسے کارکن پیدا ہوں جو عوام کی خدمت پر بھروسہ رکھتے ہوں، ان کی خدمت کی طاقت کو طاقت مانتے ہوں، اور پاکستان میں عوام الناس کو روٹی کپڑا اور مکان کو اپنی بنیاد اور اساس بناتے ہوئے یہاں پر تاریخی جدوجہد کریں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، اپنی پیٹھوں پر کوڑے کھائیں، لیکن اپنی جدوجہد کو نہ چھوڑیں۔ یہاں پر کئی لوٹے آئے، کئی لوٹے گئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک طاقت اب میں اپنے دو آخری مہمانوں کو بلانے سے پہلے ہمارے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں NA-70 اور PP-41 ملک سلطان محمود وڈل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت مختصراً ان دوستوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی رحیم، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے رسم چلم کی تقریب میں شامل ہونے والے تمام معزز مہمانوں اور شرکائے محفل کو میرا سلام۔ آج کی اس تقریب میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں ملک اعجاز حسین اہیر، سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی، اور مرزا نیاز بیگ، صدر پاکستان پیپلز پارٹی جوہر آباد سٹی کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے ہماری قائد کے روح کے اصالِ ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ آج کا دن ہمارے لیے تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم محترمہ کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے تمام وسائل اور ذرائع بروئے کار لائیں۔ میں خوشاب میں PP-41 اور NA-70 سے محترمہ شہید کی طرف سے امیدوار نامزد ہوں۔ میری کامیابی محترمہ کی کامیابی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوگی، اور آپ تمام عوام کی کامیابی ہوگی۔ میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ادھر شرکت کی۔ یہ تھے جناب سلطان محمود وڈل صاحب، امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی NA-70 PP-41۔ اب بغیر وقت ضائع کیے میں جناب مرزا افضال بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے انداز میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب مرزا افضال بیگ صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ذوالفقار علی بھٹو شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اعجاز حسین اہیر صاحب، فرزند سرگودہ تسلیم احمد قریشی صاحب، اور میرے سیاسی کارکن جو مختلف جماعتوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ میں خوشاب کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر بولنے کا موقع دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو
ایک عالمی لیڈر تھی جو ان ظالموں نے چند ہی سیکنڈوں میں اس کو شہید کر دیا۔ ہم سرگودا سے کراچی جانے کے لیے قافلے کی صورت میں 2 بسیں لے کر گئے تھے۔ یہ وقوعہ کسی خودکش حملے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ جو گاڑیاں پولیس کی ان کے ساتھ تھی انہیں سے بم فائر ہوئے اور وہ تمام لیڈر کرام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا شکر تھا وہاں تمام بچ گئے، کیونکہ بے نظیر کے ساتھ امین فہیم صاحب، جہانگیر بدر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، تمام ساری لیڈر کرام تشریف رکھتے تھے ٹرک کے اوپر، لیکن اللہ میں نے وہاں بچا دیا۔ لیکن اس کو کہتے رہے مشرف صاحب کہ جناب جلسے مت کرو، آپ کی جان کا خطرہ ہے، لیکن اس نے اپنے جان کی پرواہ نہ کی اور عوام کے سامنے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ اور آپ نے دیکھا اس کے شہید ہونے کے بعد سلامتی کونسل نے 2 گھنٹے میں اجلاس طلب کر لیا اور مذمت پیش کی، اور جبکہ ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، 65 کی اور 71 کی، ہم نے دیکھا ہے کہ سلامتی کونسل نے کا اجلاس 10 دن 15 دن وقفے کے بعد ہوتا رہا، لیکن دوسرے سیاسی لیڈروں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ محترمہ ایک عالمی سیاسی لیڈر تھی۔ اب چند ایک روز قبل سابق چیف جسٹس کا شہزاد علی شاہ کا انٹرویو شائع ہوا، اس نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے سمجھتا تھا کہ یار یہ جالے جو ہیں یہ چاروں صوبوں کی جنزیر بے نظیر یہ کیا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے شہید کے ہونے کے بعد کہ معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ واقعی چاروں صوبوں کی جنزیر تھی۔ اور ہم آصف زرداری کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا سٹیٹمنٹ جاری کر کے کراچی میں پنجابیوں کو بچایا۔ ہم نے اب اس موجودہ گورنمنٹ سے انتقام لینا ہے۔ انتقام ہم نے ایسا نہیں لینا کہ ہم بچوں کو سڑکوں پہ لائیں اور جلوس کی صورت میں جلسے کریں، اسکول بند کرا دیں۔ ہم نے ان سے انتقام ووٹ پرچی کی صورت میں لینا ہے۔ آپ بھائیو، آپ تیر پہ نشان لگا کر، تیر پہ مور لگا کر محترمہ کا مشن پورا کریں۔ آپ لوگ اس کا مشن پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب مرزا افضال بیگ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں اپنے آخری مہمان کو بلانے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ یہاں پہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں جناب غضنفر صاحب، وہ پاک آرمی کی طرف سے کمبوڈیا انہیں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ کوئی باغی تھے پاکستان کے، کوئی 300 لوگ جو تھے وہاں پاک فوج کے گئے ہوئے تھے۔ ان باغیوں نے ان 300 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ایک سائیڈ پہ کھڑا کر کے ان کے کمانڈر نے کہا کہ ان سب کو گولی مار دو۔ جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تو کمانڈر کو کیسے رحم آیا اور کیسے خیال آیا، اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو پاک آرمی کا جو میجر تھا، جو کرنل تھا، جو ان کا انچارج تھا، اس نے ان کو بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ وہ جو باغیوں کا کمانڈر تھا اس نے کہا بھٹو کا پاکستان، اس نے کہا اگر بھٹو کے پاکستان کے یہ ہیں تو انہیں فوری طور پر چھوڑ دو۔ ایک باہر کے باغی نے اس شہید بھٹو کی اتنا احترام کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اس شہید ذوالفقار علی کی بیٹی جو اس کے مشن کی تکمیل کے لیے، جسے پتا تھا کہ موت لمحہ بلمحہ اس کا تعاقب کر رہی ہے، لیکن
اس نے عوام کی خاطر آپ کو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ یہ ایجنسیاں، یہ لوگ، یہ حکمران، یہ غاصب اور جابر حکمران آئے دن حکومتی حوالے سے پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن ہم کسی پراپوگنڈے کی زد میں نہیں آئیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی والے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو قتل ہوا ہے، ان کا جو بے ایمانہ قتل ہوا ہے، اس کی جو تفتیش ہے وہ اقوام متحدہ کے تھرو کرائی جائے۔ جو پاکستان میں ان کے قتل کے جو ثبوت تھے، ان حکمرانوں نے، ان جابروں نے، ان غاصبوں نے وہ تمام کے تمام اپنے طور پہ ختم کر دیے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ کل یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے قائدین پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں متحد تھے، پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قیادت میں متحد تھے، اور آج جناب آصف علی زرداری، ان کے بیٹے ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو، بلاول زرداری بھٹو کی قیادت میں مطمئن ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج سے اس تقریب میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے قائدین کی قیادت میں اپنی جان کا نذرانہ، اپنے خون کا آخری قطرہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب تسنیم احمد قریشی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب تسنیم احمد قریشی۔ نیاز بیگ صاحب، ملک سلطان محمود وڈل صاحب اور دیگر دوستوں کا بے حد ممنون ہوں۔ آج یہاں پر سب دوست ہم محترمہ کی روح کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں بھٹو خاندان کے ساتھ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے آ رہے ہیں، صرف اس کے پیچھے ایک ہی لفظ ہے جو ان آمروں کو، سامراجیوں کو کسی طرح بھی برداشت نہیں ہے، اور وہ لفظ ہے بھٹوئزم۔ وہ سامنے لکھا ہوا بھٹوئزم۔ بھٹوئزم کیا ہے؟ بھٹوئزم میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جس وقت سیاست میں آئے تو اس وقت سے انہوں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا، یہی کوشش کی کہ پاکستان کے عوام کو مضبوط کیا جائے۔ پاکستان کے اگر عوام مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور اس خاندان کو، ہسٹری کو دیکھ لیں آپ، تو انہوں نے اور محترمہ تک انہوں نے بھرپور ہر سٹیج پر، ہر جگہ پر پاکستان کے عوام کی بات کی ہے، اور اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلامی امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے جناب ذوالفقار علی شہید بھٹو نے جو کوششیں کی وہ بتانے کی میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، اور محترمہ تک اور ان سامراجیوں کو، ان آمروں کو یہ اس لیے برداشت نہیں تھی کہ اگر پاکستان کے عوام مضبوط ہو گئے اور یہ ملک مضبوط ہو گیا تو ان کے جو مقاصد ہیں کہ جو ایک نقشہ 2013 میں وہ بنائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان
इस लक्ष्य में नहीं होगा, वो उस कोशिश में है और पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इस गम की निढाल पोजीशन में, शिद्दत में जनाब जरदारी साहब ने इस पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए जो किरदार अदा किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर इंशाअल्लाह ताला जुल्फकार अली भट्टो, मोहतरमा बेनजीर भट्टो के इस मिशन को लेकर चलेगा कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपनी हर कोशिश, अपनी खून का आखिरी कतरा भी इंशाअल्लाह हम देने से दरेक नहीं करेंगे, पीछे नहीं होंगे। आज इलेक्शन का मौसम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आपके पास मौजूद हैं। इसी बात को कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सियासी जमात मजबूत रख सकती है तो मैं वो समझता हूं कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका चारों इकाइयों में, चारों सूबों में, शुमाली इलाका जात में अक्सरियत है। और इंशाअल्लाह वही पार्टी, सियासी पार्टी किसी मुल्क को किसी तूफान से बचा सकती है तो वो मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि यहां पर आपके पास सुल्तान महमूद वड्डल भी हैं और भी हमारे कैंडिडेट हैं। भरपूर ताकत के साथ मुहतरमा के इस मिशन को लेकर चलना है। हमने इस पाकिस्तान को मजबूत करना है और आपने कोशिश करनी है हर गली में, हर गांव में, हर कूचे में आपने इस मिशन को लेके चलना है कि तीर के निशान के ऊपर ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, ये लेके चलना है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अक्सरियत के साथ जीतेगी और सेंट्रल में भी आपकी गवर्नमेंट होगी। और इस मौका पर मैं इंशाल्लाह आपको इसकी बात की तसल्ली कराता हूं कि इंशाल्लाह पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी इंशाल्लाह। तो इसलिए दोस्तों बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आपने इस मिशन को लेकर चलना है। मैं अक्सर मीटिंगों में दोस्तों को बताता हूं कि अगर कोई हमारे वर्कर के साथ ज्यादती करता है तो हम कभी खामोश नहीं बैठते, हम उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। जिस लीडरशिप, जिस मोहतरमा के सामने 150 वर्कर कराची में शहीद होते हुए हों, उनको मरता देखती हो, उसके ऊपर क्या बनती होगी, उसके हौसले कितने बड़े होंगे। लेकिन उसने इस मुल्क को बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए वो अपने मिशन पर चलती रही और आखिरकार उन्होंने इस मुल्क के अवाम के लिए अपने खून का भी नजराना पेश कर दिया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए हमें आगे चलना होगा और इन आमरों का, सामाजिक कुव्वतों का, साम्राज्यिक कुव्वतों का हमें भरपूर मुकाबला करना होगा। इस पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कैंडिडेट के साथ आप भरपूर तरीके के साथ चलें और उनको कामयाब करवाने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद इस्लाम असगर साहब, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने 2 तस्वीर जो हैं तैयार की हैं, वो जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब और जनाब मिर्ज़ा अफजाल बेग साहब को देना चाह रहे हैं। अब आखिर पे मैं जनाब मलिक इजाज़ हुसैन आहिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब मलिक इजाज़ हुसैन आहिर, साबिक़ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिराओं, जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, मिर्ज़ा अफजाल बेग साहब, पीपल पार्टी के वर्कर कारकुन, मैं सारे का बड़ा मशहूर हाँ। तुसी आज मेरी बहन, मेरी लीडर, मेरी माँ के चेले में आए हो। मैं तुहाडे ते सारे अपील करे सा कि मोहतरमा दे नाल इत्थे फिदा हुसैन बैठा है,
او دا بیٹا شہید ہو گیا، او دے واسطے دعا کر چھو۔ او دے بچے دے نام محمد منیر ہے، او پوستی والے محلے دا ہے اور او شہید ہویا ہے محترم دے نال، اور انہوں دے والد صاحب میرے خیال اتنے فدا حسین بیٹھے، فدا حسین انہوں دے بچے، میری بہن دا لنگر کھا کے ونجا ہے، تہاڈا میں احسان مند ہو سا، تہاڈا بہت شکریہ، السلام علیکم۔